چیٹ جی پی ٹی ان کو پراپر گائیڈ کر رہی ہے ایک ڈاکٹر کی طرح. ٹھیک ہے, اس کی میں نالج پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا, لیکن جو اچھے طبیب ہیں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. سر ایک معصومانہ سوال ہے یہاں پہ. جی ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو یہ چلتی آ رہی ہے, کیا گوروں کے اندر بھی حکمت ہے؟ اور ابھی ایون ایلوپیتھک نے بھی ہربل کی بہت ساری چیزیں نکال دی ہیں, یہی چائنا نے یہی کیا ہے نا. بہت سارے ڈاکٹر حضرات, اگر آپ نے مجھے بلایا, میں نے کوئی ایسی چیز بتائی جس سے لوگوں کا نقصان ہوا, تو اس نقصان میں بھی آپ برابر کے شریک ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کا ہوسٹ منیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. آج کی اس نشست میں ایک دفعہ پھر بڑے پیارے دوست بھائی اور ایک ایسی ڈومین سے منسلک جو کہ پاکستان کے اندر اس کو نہ جانے کیوں غلط ڈائریکشن دے دی گئی, لیکن ان جیسے چند اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ اس فائٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ اس مقدس ڈومین کو دوبارہ سے اس معاشرے کے اندر جو کہ ہمارے نبیوں کی روایت تھی اس کے ساتھ منسلک کیا جائے, اور ایک علاج کا ایک ایسا طریقہ جو کہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. حکمت کی بات کر رہا ہوں, جناب حافظ فرحان صاحب ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہے اس نشست کے اندر. بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بھی ایک تاثیر دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بھی ایک شفا دے رکی ہے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ. سردیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ الحمدللہ. میں یہ پوچھ سکتا ہوں دسمبر گرم ہے آپ کے لیے بھی؟ نہیں جی, کیونکہ ہمارے ڈاکٹر سبیر صاحب کہتے ہیں دسمبر گرم ہے, تو میں کہ شاید حکیموں کا تو ویسے ہی گرم ہوتا ہے دسمبر. لیکن دسمبر نا اب ٹھنڈا ہو چکا ہے, ہو گیا جی ٹھنڈا. بیماریوں سے لگ رہا ہے کہ واقعی کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے. جو پیشنٹ آ رہے ہیں نا, یہ لگ رہا ہے. آپ سب ابھی آج جنوری کا اگلے نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے, تو الحمدللہ 2026 بہت سارے لوگوں کے لیے بہت اچھا رہا, اور ہمارے لیے بھی الحمدللہ بڑی بلیسنگز رہی اس سال کے اندر. 2025 میں 2026 ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس میں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس سال کے نئے سال کے آغاز میں کچھ ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مشورہ کیا لوگوں سے ہم درخواست کر سکتے ہیں, نصیحت بھی نہیں کہہ سکتے, تو صرف اور صرف قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں اس کو غور کیا جائے. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو, اسراف نہ کرو. بہت ساری بیماریاں نا زیادہ کھانے کی وجہ سے. پھر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں, پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معدے کے حوالے سے کیا بتایا کہ اس کے 3 حصے کر لو. ایک حصہ پانی, ایک حصہ کھانا, اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر 2 سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں نا, جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے, وہ ہیں وقت اور صحت. بالکل. جن لوگوں نے وقت کی اور صحت کی قدر کی ہے وہ دنیا میں بھی ترقی کرتے ہیں, دنیا بھی اچھی گزارتے ہیں, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. بے شک. تو اس لیے یہاں پہ بہت سارے لوگ, چونکہ ہمارا ٹاپک صحت کے حوالے سے ہے, صحت کو غنیمت نہیں جانتے. صحت ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ مجھے نا مومن کون سا پسند ہے؟ قوی. تو اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ مشقت کے لیے. ہم تھوڑی سی محنت والا کام ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, بلکہ کو محاورہ بنا ہوا ہے کہ جو ہے نا کام جوانوں کی موت ہے, اور آج کل تو واقعی لگ رہا ہے یہی رہا ہے. تو اس لیے نئے سال میں صرف اتنا ہی کہ یہ جو 2-3 چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو ہم تندرست بھی رہیں گے, توانا بھی رہیں گے. تو وقت کی قدر, جب انسان آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں نا, یا آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ 1 منٹ لیٹ ہو جائیں, جہاز اڑ جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے مجھے کیا ہوا. اسی طرح جب ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو کہتے, وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ چند منٹ یا 1 منٹ پہلے آ جاتے ہیں. اس وقت قدر ہوتی ہے کہ 1 منٹ کی قدر کیا ہے. جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے وقت کی قدر کی ہے, اور آپ اور میں, میرا تو خاص کر کے یہی ایک مائنڈ ہے, اور آپ کا بھی. میں نے الحمدللہ جب بھی گفتگو کی, ہم کوئی ایسا کام دنیا میں کر کے جائیں جس میں لوگ ہمارے لیے دعا کریں. پیسے والے لوگ بہت دنیا میں آئے لیکن ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. بالکل.
لیکن جنہوں نے فلاح انسانیت کا کام کیا، خدمت کا کام کیا کسی بھی حوالے سے، ان کے نام زندہ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، آپ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جن سے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، بالکل لوگوں ایسے. کا فائدہ ہو سکے. کیونکہ رزق دیکھیں، رزق وہ سب سے بہترین رزق ہے جس میں آپ کو رزق بھی مل رہا ہے، لوگوں کا فائدہ بھی ہو فائدہ رہا ہے. بھی ہو رہا ہے. بالکل تو ایسے. آپ نے جو سلیکشن کی ہے وہ اس لیے کی کہ رزق تو رب نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، وہی مل کے رہنا ہے. بے شک ایسے. لیکن آپ کام ایسا کریں کہ آپ کو دعائیں بھی ساتھ ملیں. کیا بات ہے حکیم صاحب. جب بھی یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے نا، یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے اور میں اکثر اس پہ ذکر بھی کرتا ہوں کہ مجھے 14-15 سال ہو گئے ٹائم مینجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے. زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا. ایک کلائنٹ کو ملنے گئے اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا. بڑی دفعہ بتا چکا، گھڑی کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف دیکھا. میں 1 منٹ پہلے پہنچا ٹائم سے. تو اس نے کہا کہ آپ نے 30% پروجیکٹ یہیں پہ ون کر لیا ہے. بس وہ ایک مومنٹ تھا، وہ بس میرے دل میں بیٹھنا تھا. اس کے بعد سے 15 سال ہو گئے میں کبھی لیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اگر کبھی ہو بھی جاتا ہے انسان تو پہلے بتائیں گے، جس طرح آپ نے بتایا آج. ٹھیک ہے، تو ہاں اگلے کو بتا دیں تاکہ اپنی ایکٹیویٹیز اکارڈنگلی کر لی جائیں. لیکن سر یہاں میں دیکھتا ہوں، یقین کریں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کوئی شادی بیاہ ہو، کسی تقریب میں آپ کو مدعو کیا گیا ہو، کسی جگہ چلے جائیں لیٹ. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی میں مجھے مدعو کیا انہوں نے. تو سر جنہوں نے میرا ویلکم کرنا تھا، میں وہاں پہنچا، وہ ابھی تک راستے گھر سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو ٹائم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، میرا سیشن آلموسٹ آدھا ختم ہو گیا تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے آنا شروع کیا. تو یہ تو حال ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے اور یونیورسٹیز کا ہے، تو باقیوں سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے خوراک کا بھی ہے. خاص طور پہ لاہور میں جس مرضی بندے سے مل لو، اس سے پوچھو کیا کر رہے ہو، یا روٹی کھان چلا، کتوں آئے، یا روٹی کھا کے آئے ہیں. اور یہ اچھا پہلے محاورتاً تھا، اب واقعی یہ ہو رہا ہے. واقعی یہ ہوتا ہے. سر آپ کسی جگہ پہ نکل جائے، یوں لگتا ہے کہ لاہور میں صرف ایک ہی کاروبار چل رہا ہے اور وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے، اور کھانا بھی پھر ہم نے تہیں لگا کے کھانا ہے. سر سردیوں کی بات ہم نے کی. اکثر حکیم صاحب ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ پہلے بزرگوں کے بارے میں سنتے تھے، اب تو ینگ بچوں کی اموات ہو رہی ہیں. زیادہ سردی پڑی، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی برین ہیمریج ہو گیا، سڈن ڈیتھس 40 سے کم سال کے بچوں کی. اس کا کیا سردی سے تعلق ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اور یہ ہو زیادہ تر اموات جو ہے ایکسٹریم کولڈ ویدر میں ہی رہی ہیں. اسی میں نا ایک تو چھوٹی سی بات وقت کے اوپر کر کے اس کے اوپر آتے ہیں. وقت کے حوالے سے نا رسپیکٹ، عزت، پہلی بات جیسے آپ نے بات کہی، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آج سے ایک ارادہ کر لیں، آپ اپنے شاگرد کو ملنے جا رہے ہیں، اپنے سے چھوٹے کو ملنے جا رہے ہیں، بڑے کو ملنے جا رہے ہیں، پہلے اس سے پوچھیں فون کر کے کہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ اویل ہیں؟ اگر آپ ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی عزت بڑھے گی، دوسرا وہ وہاں پہ اگر وہ کہیں جا رہا ہوگا تو وہ رک جائے گا یا آپ کو اگلے دن کا ٹائم دے دے گا. ایک تو آپ کا ٹائم کی بچت ہوگی. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دیکھیں ٹیلی فون کا کیا مقصد ہے. اگر آپ اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے لوگ، میرے پاس پیشنٹ بعض اوقات فون کی بجائے پہنچ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ حکیم صاحب تو اتنے بجے آتے ہیں، وہ تو اس ٹائم ٹی وی میں کسی پروگرام کے اوپر ہے. تو جس بھی جگہ پہ جانا ہے پہلے انفارم کریں، پھر جائیں. اس سے بھی آپ کا وقت بچے گا، ٹائم بچے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی عزت بڑھے گی. کہ اگر چھوٹا کوئی شاگرد ہے تو وہ آنر کرے گا کہ میرے استاد آ رہے ہیں، وہ پوچھ کے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ نے جو کہا کہ واقعی ینگ جو اموات ہیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس میں سردی کا بھی کردار ہے بہت بڑا. اس سے بھی بڑھ کر جو کردار ہے وہ ہماری جو لائف سٹائل ہے، ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. یہ سب سے پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا سردیوں میں خاص کر کے. سردیوں میں خاص کر کے اس لیے کہتا ہوں کہ اکثر لوگ شادیاں، بیاہ، تقریبات، بہت ساری ایسے ہمارے فنکشن وہ سردیوں میں آتے ہیں. اور سردیوں میں مرغن اغذیہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور سردیوں میں واک بہت کم ہوتی ہے. سردی ہوتی ہے زیادہ، جو ریگولر واک کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اکثر ان دنوں میں نہیں کرتے. بالکل، یہ کم کر دیتے ہیں. کم کر. پانی کم پیا جاتا ہے. سر آپ نے میرے سارے سوال جو میرے پاس تھے ان کا ایک ہی اس میں آپ نے نچوڑ نکال دیا. پانی کم پیا جاتا ہے، چائے زیادہ پی جاتی ہے. ہم تو پیتے ہیں نا کبھی کبھار، میں کہتا ہوں آپ پئیں، کبھی کہیں مہمان چلے گئے ہیں کبھی کبھار کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں بھی پتی کم پئیں، سونف ڈال لیں، دار چینی ڈال لیں، کوئی چیز ایڈ کر لیں. لیکن یہاں پہ تو یقین کریں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں، انہیں کہنا کہ چائے نہیں پینی، حکیم صاحب باقی ساری چیزیں بند کر دو، چائے نہ بند کرنا.
تو کئی آگے کہیں گے کیم صاحب ہم تو چائے اب نا بس پیتے ہی نہیں ہیں, بالکل نارمل سی. میں پوچھتا ہوں کتنی, اب تو صبح شام ایک کپ پیتے ہیں. تو میں کہا اللہ کے بندے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کیم صاحب؟ پہلے ہم 6-7 کپ 10 کپ پیتے تھے. ہماری عوام جو ہے اپنا ڈائٹ پلان, اگر ہم پیچھے اپنی ہسٹری میں جائیں, آپ کو جیسا پتہ ہے چائے کی ہسٹری کیا ہے؟ چائے کا کنسیپٹ نہیں تھا یہاں پہ, کنسیپٹ تھا لسی کا, ستو کا, تخم لنگا والا پانی کا, پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی مشروبات ہیں ہمارے, گنے کا رس وغیرہ. اس کے بعد سردیوں میں الچی کی پنی, پنجیری, جو روایات تھی, دودھ کا گلاس, یہ مہمان نوازی کے طور پہ یہ پیش کیا جاتا ہے. سردیوں میں اکثر گرم دودھ اور جلیبی کا بھی بڑا جاتا تھا. سر اتنی کمال کی چیز ہے, اگر آپ گرم دودھ اور جلیبی اگر شام کو ٹائم سے کھا لیں اور واک کریں, یقین کریں یہ قوت میں اتنا زبردست اضافہ کرتی ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, جلیبی دیسی گھی میں بنوا کے پھیکی میٹھی نہیں, دودھ میں ڈال کے, بلکہ جب جلیبی بنواتے تھے نا, ایک وہ مل جاتا ہے پنسار سٹور سے نا, تھوڑا سا اکر کرا اور تھوڑے سے اس میں نا وہ ستاور وہ ڈال لی جائے نا, کوئی اگر 10 گرام اکر کرا تو اس میں کوئی 30-40 گرام ستاور ڈال دیا جائے, اور وہی میدے میں وہ اسے گوندھ لیا جائے, اس کی پھر آپ وہ جلیبی بنا کے دودھ میں ڈال کے کھائیں. پٹھوں کی طاقت کے لیے, قوت کے لیے کمال کی چیز ہے. لیکن حکیم صاحب مسئلہ یہاں پہ تو خراب ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ نے تو اس کا بتا دیا کہ اوور آل جسمانی نشوونما کے لیے بہتر ہے, یا آپ کو فائدے ہوتے ہیں اس کے. معذرت کے ساتھ جو نیم حکیم خطرہ جان حکیم ہیں, انہوں نے اس کو مردانہ قوت کے ساتھ جوڑ دی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی بابا جوان کر دیں گے, جلیبی کھاؤ لوتے دودھ پالو وچ. اصل میں نا یہ آپ کی بات بڑی وائلڈ ہے کہ ہر چیز کو غلط رنگ دے دیا جائے. یوں لگتا ہے کہ سر یہ پوری کی پوری حکمت کا جو مقدس شعبہ تھا نا, اس کا پورا محور جو ہے نا وہ صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے, باقی پوری حکمت فارغ ہو گئی ہے, بفیر رہ گئی ہے. میں بھی جب کبھی نا ٹائم ملتا نہیں, جب کبھی تھوڑا سا دیکھتا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے جیسے ساری پاکستانی عوامی اسی چیز کا شکار ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فٹ پیدا کیا ہے. فار ایگزامپل ہم دودھ جلیبی کی بات کر رہے تھے, تو یہ اتنی اچھی ہے کہ جب آپ کی باڈی ٹھیک ہے, سٹمک ٹھیک ہے, دل دماغ جگر ٹھیک ہے, تو آپ بالکل فٹ انسان ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہوتا کیا, اچھا خاصا انسان ہوتا ہے, شادی سے پہلے اسے ڈرا دیا جاتا ہے, کوئی ایسے ہوگا ایسے ہوگا, پھر ایسی وہ اسے واہیات قسم کی موویز دکھائی جاتی ہیں, ایسے واہیات قسم کے لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں, جس سے ان کے اندر واقعتاً کمزوری آ جاتی ہے. کیونکہ مینٹل پرابلم ہے نا, مینٹل پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں آ کے نا, تو آپ کبھی بھی ایسی میڈیسن استعمال نہ کریں. یقین کریں اس ٹائم میرے پاس سب سے زیادہ جو پیشنٹ ہے نا, وہ کڈنی فیلئر کا آ رہا ہے. بالکل, کڈنی فیلئر کا اور ہارٹ اٹیک کا. اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کوئی بھی طاقت کے لیے چیز استعمال کریں گے, خواہ وہ ایلوپیتھک ہو, ہومیو ہو, ہربل ہو, اگر وہ وقتی طور پہ فوراً بہت زیادہ فائدہ کر رہی ہے تو وہ نقصان دہ ہے. صحیح, بالکل. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی حکیمی دوائیاں نقصان ہی نہیں دیتی. کون کہتا ہے؟ سر آپ بکرا عید پہ گوشت کھا لینا لگاتار 3-4 دن, بکرا کتنا زبردست ہے, لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. 3-4 دن کھائیں, آپ کو پیچش لگ جاتی ہیں, آنتوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب غذا نقصان کر سکتی ہے. آپ کدو کھا لیں 4-5 دن 10 دن, آپ کی باڈی ٹوٹل کی ٹوٹل بیٹھ جائے گی, سستی کاہلی آ جائے گی. ابلے چاول 4 دن کھا لیں, مورال ڈاؤن ہو جائے گا, باڈی سستی میں آ جائے گی, نیند اٹھا نہیں جائے گا. کہنے کا مقصد ہے بیلنس ڈائٹ بڑی ضروری ہے. سر میں کہہ رہا ہوں ڈائٹ بھی, اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ دوائی کا نقصان نہیں ہے, سر ہر چیز کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی آپ پروگرام دیکھیں, پوڈ کاسٹ عام روٹین میں ہوتا ہے, آپ تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے آپ کی جو نالج رکھتا ہو اس سے آپ بلا کے اسے کلواتے ہیں. لیکن آپ بھی اکثر پروگرام میں کہتے ہیں کہ آپ اگر نہ سمجھ آئے تو یا حکیم صاحب سے مشورہ کر لیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں, ٹوٹکے پہ ٹوٹکا استعمال کر کر کے بیمار ہو رہے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس رش بڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جو ٹوٹکے والے ہیں نا, وہ بیچارے اکثر مریض آتے ہیں, وہ ہم نے فلاں ٹوٹکا استعمال کیا فلاں. میں کہا دیکھو, جب آپ نے گاڑی لینی ہوتی ہے, موٹر سائیکل لینی ہوتی ہے, 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہو, پھر پوچھتے ہو, پھر انفارمیشن لیتے ہو, پھر جا کے گاڑی لیتے ہو. اپنی صحت جو سب سے قیمتی ہے, اگر تمہیں ایسا کوئی, آپ کو ایسا کوئی طبیب یا کوئی بندہ, دیکھیں نا ہمارے معذرت سے ہمارے ملک میں سارے ڈاکٹر ہیں, سارے حکیم ہیں, سارے فلاسفر بھی ہیں, سیاست دان بھی ہیں.
اکثر اوقات میرے پاس آ گئے جی فلانا ہمارے نا ادھر ہیئر ڈریسر نے کہا تھا یہ لگاؤ تو آپ کا بالچر ختم ہو جائے گا، فلانا جی وہ موچی ہمارے یہاں اس نے کہا تھا یہ مرم لگاؤ یہ ہو جائے گا، فلانا جی ہمارے بڑا وہ کرنی والا بزرگ ہے وہ بیٹھتا ہے تو وہ اس نے کہا تھا یہ کر لو۔ بزرگ بہت اچھی شخصیات ہیں، اس کا بھی تعین کریں، ٹھیک ہے، یہ واقعی یہ عالم ہے، اگر وہ روحانی بات کر رہا ہے اس کی تصدیق کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور سر اگر روحانی بات کر رہا ہے یا ایک عالم ہے وہ اپنی ڈومین میں رہے نا، ڈومین میں رہے۔ آج ابھی دیکھیں آپ کے ساتھ ابھی حکیم لگا ہوا ہے، آپ بتانے لگ جائیں جناب میں کینسر کا ٹریٹمنٹ کروں گا آپریٹ کر کے، تو بالکل غلط ہوگا۔ تو اب یہاں پہ یہی تو ہو رہا ہے نا سر، اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹکے ہیں نا سر یہ کینسر کی طرح جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں عوام کے۔ اب ہو کیا رہا ہے، میں اس لیے مثال دیتا ہوں، اکثر اوقات دیکھیں آپ نے کام سیکھا ہے موٹر سائیکل مکینک کا، آپ موٹر سائیکل کی بجائے فریج ٹھیک کریں گے ہو جائے گی آپ سے۔ یہاں پہ یہ جو آپ نے بات چھڑی یہ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ نسخے بتا رہے ہیں جنہیں خود نہیں پتا۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جس سے علاج کروا رہے ہیں پہلے اس سے پوچھیں آپ نے کتنے مریضوں کا علاج کیا، آپ کے پاس ڈیٹا ہے، کتنے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی کس نے لا کے ڈاٹا دکھایا ہو؟ سر اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، ہاں وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ حیران ہوں گے۔ اچھا سر بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے بچے آج کل نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، نہ حکیم کے پاس جا رہے ہیں، نہ کسی ہومیوپیتھی کے، وہ کہاں جا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سر وہ چیٹ جی پی ٹی سے مشورے لے رہے ہیں، اور یقین کریں کہ چیٹ جی پی ٹی ان کو پراپر گائیڈ کر رہی ہے ایک ڈاکٹر کی طرح، ٹھیک ہے، اس کی میں نالج پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن آپ بتا کیسے رہے ہیں مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے۔ اور جس نے اس کو ڈیٹا فیڈ کیا ہے، دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کے پاس ڈیٹا کہاں سے ہے، بالکل لیکن ٹو آئی ٹی مجھے تو ساری چیزیں پتہ ہیں کہ اب اس کو جو ہم نے فیڈ کرنا ہے اس کی بیس میں اس نے رزلٹ دینا ہے۔ اور ہم بہت سارے، ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم بتا نہیں پاتے اپنا مسئلہ۔ یہ ایگزیکٹلی بات آج آپ نے وہ کہی ہے۔ میرے پاس اتنے پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنی بات کر نہیں پاتے، جب پلس چیک کر کے نبض چیک کر کے میں بتاتا ہوں تو وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں میں بتا نہیں سکتا تھا جو حکیم صاحب نے بتا دی ہیں۔ ہاں اب پرائیویسی میں جب اسے بات بتائی جاتی ہے نا تو وہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، آدھا تو وہیں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ یہ مرض میں نے بتا ہی نہیں سکنا تھا حکیم صاحب کو، نہ میں آج تک کسی ڈاکٹر کو بتا سکوں۔ یقین کریں اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب میری بیٹیاں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، مائیں بھی آتی ہیں چیک اپ کروانے کے لیے۔ میں جب انہیں چیک کرتا ہوں پلس چیک کرنے کے بعد تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے بتانے میں، تو میں نے اپنی وائف کو کورس کروایا، وائف کو ٹریننگ دے رہا ہوں۔ اب وہ وائف ماشاءاللہ مریض، اب ان کا کورس کمپلیٹ ہو گیا، وہ ساتھ بیٹھتی ہیں، لیڈیز پیشنٹ پھر ساتھ وہ چیک کرتی ہیں، ہجامہ لیڈیز کا لیڈیز کرتی ہیں، چیک اپ میں بھی اب ان کو آہستہ آہستہ 10 ہو رہی ہے، کچھ عرصہ لگے گا وہ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ڈاکٹر تو تھیں لیکن لیڈیز طبیبہ کوئی نہیں تھیں، تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ میں ڈاکٹروں سے میں نے کبھی اختلاف نہیں کیا، کیوں اختلاف نہیں کیا؟ فرسٹ ایڈ میں وہ بہت آگے ہیں، صحیح، سرجیکل میں بہت آگے ہیں، اللہ نے علم دیا، نالج دیا، لیکن علاج میں آج بھی بہت پیچھے ہیں، علاج میں آج بھی ہربل بہت آگے ہے۔ اس کی مثال آپ آئی ٹی کے بندے ہیں، اب چائنا دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، بڑے بڑے ممالک دیکھ لیں، تو وہ دیکھیں وہ کس ہربل کے اوپر آ رہے ہیں، جڑی بوٹیوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ سر ایک سوال یہاں پہ پوچھ لوں، ہربل کی جب ہم بات کرتے ہیں یا حکمت کی جب ہم بات کرتے ہیں، سائنس آج اتنی آگے نکل گئی، ہر چیز کا جو ہے آپ کو پتہ مختلف ٹیسٹ سے لگ جاتا ہے یا مختلف طرف سے اس کو چیک کر کے میڈیکلی پتہ چل جاتا ہے۔ حکمت آج بھی سر صرف نبض پہ چل رہی ہے، نہیں ٹھیک ہے، یا آپ ظاہری طور پہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی آپریٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے آج کے اس لیٹسٹ دور میں، خاص طور پہ جب ہم یہ چیز سامنے رکھتے ہیں کہ بیماریاں ایسی ایسی آ گئیں کہ جو پرانے وقتوں میں نہیں تھی، تو اب اس چیز کی اوتھینٹسٹی پہ ابھی سوال آتا ہے اکثر۔ ہاں یہ آپ کا بالکل ویلڈ سوال ہے، اس میں جو اطباء تھے انہوں نے محنت نہیں کی۔ دیکھیں یہ ورثہ کن کا تھا؟ وہ علی سنہ ایک طبیب تھا، بالکل بالکل، آج اس کی کتابیں MBBS کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ اب پہلے تو طبیب ہی ہوتے تھے، جی، جب انبیاء پہلی بیماری جو دنیا میں آئی وہ پیٹ درد تھی، اور جو دوائی وہ اجوائن تھی۔ اب یہ تو انبیاء سے چلتا آ رہا ہے، جی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا نا تو وہ بیمار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جو طبیب ہے نا وہ 2 ہیں اچھے، ان میں سے جو زیادہ اچھا اسے بلا کے لاؤ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے کہ اچھے معالجے سے علاج کروایا جائے۔ یہاں پہ بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ ٹوٹکے والوں کے پاس نہیں جانا۔ بالکل قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب جان بوجھ کے ایسے طبیب کا انتخاب کرو، ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کرو، یہ غلط ہے۔ یہاں پہ جو آپ نے بات کہی، اس میں ایک سب سے پہلی بات حکمت میں، لیکن اب
کافی حد تک اس میں ہے. پہلے تو اطباء ماشاء اللہ اتنی محنت کرتے تھے, یقین کریں پیشنٹ اندر داخل ہوتا تھا بتا دیتے تھے کہ اس میں یہاں پہ اس کو مسئلہ ہے. آج بھی ایسے طبیب ہیں, لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ نہیں آتے. صحیح. میں بھی, مجھے کچھ 10 سال پہلے لوگوں نے بڑا زور لگایا لیکن میں نہیں آیا. میرے آنے کی وجہ کیا بنی, جب میں نے دیکھا کہ اتنا غلط کام ہو رہا ہے. تو دیکھیں جب غلط کام ہو رہا ہو تو آپ اپنے حصے کا کام کریں, اب اچھا کام کریں. اچھا, آپ اچھا کام کریں, اپنے حصے کا جتنا ہو سکتا ہے آپ تو حصہ ڈالیں نا. جی. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے اطباء جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں, بہت سارے اچھے طبیب کام کر رہے ہیں, لیکن وہیں پہ بہت سارے ایسے اطباء بھی ہیں جو اچھا کام نہیں کر رہے. صحیح. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے بات کی ڈاکٹروں میں بھی کوائک ہیں, طبیبوں میں بھی کوائک ہیں. سر لیکن انہوں نے شور اتنا مچایا ہوا ہے نا, دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہماری بھی آتی ہے. ہم لوگ بھی جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں, غلطیاں ہماری بھی ہیں, ہم بھی جس کو مرضی میں اٹھا کے بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جب وائرل ہو جاتی ہے ایک ویڈیو, اب ایک بندے کی ویڈیو اگر ملینس میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ہم 2 منٹ کے لیے خوش تو ہو جاتے ہیں, بلے بلے شاوا شاوا تو ہو جاتی ہے, لیکن اس کے پاس جو جتنے لوگوں کو نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری تو پھر ہمارے پہ بھی آتی ہے نا. یہ جو آپ نے بات کی اس کے بارے میں حدیث ہے. اگر فار ایگزامپل میرے پاس پیشنٹ آیا, میں نے اچھی طرح چیک کیا, اچھی دوائی دی, وہ ٹھیک ہو گیا, تو اس کا مجھے اجر ملے گا. ایک انسانیت کی جان بچائی, گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچائی. اگر کوئی ایک بندہ ناحق قتل ہو گیا, کیسے, مجھے نہ بیماری کا پتہ تھا نہ دوائی کا پتہ تھا, میں نے دوائی دی, اس کو سائیڈ افیکٹ ہوا, کڈنی فیلیر ہو گیا یا دل کا اٹیک ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی یا اس کو نقصان ہو گیا, اس کا آپ کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا آپ کو جس طرح ثواب مل رہا ہے نا. لیکن لوگوں کو یہ بات یاد ہی نہیں ہے. لوگ یقین کریں منیر بھائی, پیسے کی چمک دمک میں یہ بات بھول ہی گئے ہیں کہ اگر ہماری ایک چیز ہے, اور یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے, سنی سنائی بات کیوں ہوتی ہے. آپ کبھی بھی دیکھیں, کسی چینل کے اوپر دیکھیں, بہت کم لوگ ہیں جو پہلے اسباب بیان کریں گے بیماری, کسی بھی چیز کی کوئی بیماری لگی ہے تو اس کا سبب کیا بنا, جی, پھر اس کے بعد اس کی علامات بتائیں گے, پھر اس کا علاج بتائیں گے, پھر علاج میں بتائیں گے کہ یہ چیز گرم ہے, خشک ہے, سرد ہے, تر ہے, اس کا یہ سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ یہ استعمال کی جائے. یہ بہت کم اتباع اتنی. میں اکثر دیکھتا ہوں, آپ نے جو بات کی ٹک ٹاک یا یوٹیوب یا جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے, اس میں بات دو ٹوک بس, یہ استعمال کریں سے یہ فائدہ ہوگا, یہ استعمال کریں سے یہ, وہ سارے اس کے فائدے ہی ہوں گے. آپ پہلے بتائیں تو صحیح, یہ بیماری ہوئی کیوں تھی, تاکہ روٹ کاز کو پکڑا جائے, اس کا علاج کیا جائے نا پہلے, پکڑا جائے. تو اس لیے یہاں پہ اطباء کے ٹولز 2-4 میں آپ کو بتا دوں. سر جی اطباء نے بڑی محنت کی ہے. آئز دیکھ کے فوراً بیماری پتہ چل جاتی ہے, زبان دیکھ کے فوراً بیماری پتہ چل جاتی ہے, چہرے کے یہاں پہ سویلنگ ہے, کیا مسئلہ, اس سے بیماری پتہ چل جاتی ہے, پل سے پتہ چل جاتی ہے, بالوں سے پتہ چل جاتی ہے, لم سے, ہاتھ لگایا ٹھنڈا گرم ہے, اس سے بیماری پتہ چل جاتی ہے. پھر جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیتی ہیں, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ناخن بھی, اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد آخری کیا کرتے ہیں, پھر ہوتا ہے نبض. اگر پلس, اکیلی پلس سارا کچھ نہیں بتاتا. صحیح. فار ایگزامپل آپ کا مزاج ہے اعصابی, رطوبت والا, آپ کے اندر بلغم ریشہ ہر ٹائم رہتا ہے, آپ نے کھایا مٹن یا چکن, ٹکا کے کھا کے آپ میرے پاس آ گئے ہیں, تو آپ کی نبض تو چل رہی ہوگی اس ٹائم, خشکی گرمی والی یا گرمی خشکی والی. تو اگر نبض سے کہیں گے نا تو پھر آپ غلط بتائیں گے, کیونکہ اب اس نے جو خوراک کھائی ہے اس کا اثر ہے. جیسے خوراک کا اثر ختم ہوگا, اس کی پلس پھر دوبارہ وہیں پہ چلی جائے. پھر وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, نبض چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری تشخیص دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ٹولز ہے میرے پاس. جب پیشنٹ آتا ہے, جب اس کی کنڈیشن صحیح واضح نہیں ہو رہی, تو پھر میں کہتا ہوں آپ اپنا یورن لے کے ہیں. صبح اٹھ کے جو فرسٹ یورن آپ کیا آپ نے, وہ کسی ایسی بوتل جو ٹرانسپیرنٹ ہو, پورا کا پورا پیشاب اس میں کریں, پھر اسے آپ لے کے آ جائیں میرے پاس. یا اگر دور سے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد اس کی پکچر سینڈ کر دیں. اب میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں یورن لے کے, کسی کا یورن ہوتا ہے فل, وہ جمع ہوا ہوتا ہے, کسی کا بلیک کلر میں, کسی کا سرخی مائل ہے, کسی کا بالکل وائٹ ہے. اب اس کلر میں پھر اس میں کسی کے پس آ رہی ہوتی ہے, کسی کے ریشہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے, کسی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے, تو یہ پھر نشانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کیا چیز آ رہی ہے. تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جھاگ ہے تو آپ کا یہ مسئلہ, آپ کے اندر یہ بہت زیادہ گاڑھ آ رہا تو کوئی گردے ختم ہو رہے ہیں. تو پھر وہاں پہ ہم ساری یہ چیزیں بتاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہی نہیں ہے صرف نبض. میں جب بھی پلس چیک کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی عمر کچھ نہیں ہے, آپ نبض چیک کر کے بتا دیتے ہیں سارا کچھ. تو آپ کو کیا غیب کا علم ہے؟ کوئی غیب کا علم نہیں ہے. دیکھیں
جب میں نبض چیک کرتا ہوں، دیکھیں ایک تو کوشش ہوتی ہے نماز، قرآن، اذکار، ہر چیز کی پابندی کی جائے. صحیح. پھر اس کے بعد جب نبض چیک کرتے ہیں، نبض چیک کرتے وقت ہاتھ کے اوپر جب ہم یہ رکھتے ہیں تو ساتھ پڑھتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دیکھیں پاک ہے وہ رب، وہی تو سارا کچھ جانتا ہے، ہم بھی اس سے مدد مانگ رہے ہیں. جب وہ پڑھتے ہیں تو رب ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد صرف یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی. اب پیشنٹ ٹھیک جو ہوتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ آپ کا کام تھا دوائی دینا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والی رب کی ذات ہے. یقین کریں دوائی دینے کے بعد پھر رات کو رو کے دعا مانگتا ہوں، رب میں نے تو دوائی دے دی، جتنی کہ عقل رب مجھے عطا کی تو نے، میں نے دوائی دی، رب ان کو شفا دے دے. اور اب یہ بڑے پریشان ہیں. پھر جو پیشنٹ آتا ہے اسے میں کیا کہتا ہوں کہ آپ نے جب دوائی شروع کرنی ہے پہلے 2 رکعت دوائی اس کے نا حاجت کے پڑھنے ہیں صحت کے لیے. ماشاءاللہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ جب آپ 2 رکعت پڑھو گے نا اس کے بعد آپ نے رب سے باتیں کرنی ہیں. اللہ کے نام پکارو، پھر اللہ سے باتیں کرو. اللہ سے باتیں کیا کرنی ہے؟ رب میں تیری اس آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتا، رب تو نے صحت دینی ہے. بالکل ایسے ہی. رب میں نے تو کوشش کی ہے اور میرے دماغ میں بھی رب تو نے ہی ڈالا کہ اس کے پاس جاؤ، تو میں گیا، میں دوائی لے آیا ہوں، اتنی دور گیا ہوں، اتنا میرا خرچہ ہوا، لیکن رب تو چاہے تو اسی دوائی سے ٹھیک کر دے. بے شک. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا یہ کر لیا. اس کے بعد جتنا کہ صدقہ خیرات کر سکتے ہو، نہیں گنجائش باہر نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو کوئی چیز لا کے کھلا دو، صدقہ خیرات کر کے دوائی شروع کر لو. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رب شفا دے دے گا. اب جب اتنا وہ کرائٹریا کرتے ہیں نا، اس میں ہوتا کیا ہے، کئی لوگوں سے رب ناراض ہوتا ہے. جب رب ناراض ہوتا ہے نا، پوری دنیا کے حکیم مل جائے اس بندے کو شفا ہو ہی نہیں سکتی. بے شک ایسے. تو یہاں پہ میرا ماننا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جس کو شفا نہیں نہ ہو رہی، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کا رب کے ساتھ تعلق وہ مضبوط ہو جائے. جب وہ مضبوط ہوتا ہے، یقین کریں کئی مریض آتے ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں، رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بیماری تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایسے پیشنٹ تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یہ گھر میں چلے گئے ہیں، کسی نے میرے پاس بھیجا ہے. رب یہ میں بھی حیران ہوں، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا، یہ دوائی یہ کام کرتی ہے، یہاں تک تو سمجھ آتی ہے. تو رب پھر کہتا نا، رب تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس میں تو کون کہنا بس کون. تو اس لیے یہاں پہ یہ ساری چیزیں حکمت ابھی بھی الحمدللہ جو اچھے طبیب ہیں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. سر ایک معصومانہ سوال ہے یہاں پہ. جی ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو یہ چلتی آ رہی ہے، کیا گوروں کے اندر بھی حکمت ہے؟ اچھا، یہاں پہ مجھے نا اکثر سوال کرتے ہیں لوگ. ابھی رات کی بات کرتا ہوں، ایک مجھے کال آئی باہر الحمدللہ کافی ملکوں میں بہت ساری دوائی جاتی ہے، یہ رب کا کرم ہے. بہت سارے مریض وہاں سے اور اتنی دعائیں دیتے ہیں، اتنی دعائیں، بعض اوقات آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میں پھر والدہ اپنی انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. میری والدہ نے یہ کام مجھے نا کیا کہ نا ہم نے مشورہ کیا تو والدہ نے نا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے، ان کی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں وہ دنیا سے چلا گیا لیکن ہم دیکھ کے ابھی بھی دعائیں دے رہے ہیں. بالکل. تو پھر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات آئی کہ وہ کیسا کام کر رہا ہے، تو یہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو یہ نظر آئے گا لوگوں کو، یہ دعائیں دیں گے. والدہ نے کہا ہم نے شروع کر لیا. یقین کریں رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا 4 سال پہلے، 5 سال پہلے. تو میں ابھی وہ ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں لگائی، مطلب تو ابھی میں بنا کے لایا نا، تو مائیں ہوتی ہیں، مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں دیکھ کے. تو پہلی ویڈیو بھی میں نے لگانے سے پہلے دکھائی، پھر میں نے یوٹیوب پہ لگا کے نا، تو جب میں نے موبائل پہ دکھائی نا تو میری ماں نا بے ساختہ رو کے کہتی میرا بیٹا ٹی وی پہ آ رہا ہے. یعنی کہ اندازہ کریں کہ مائیں کیا چیز ہوتی ہیں. تو پھر مجھے ماں نے دعا دی، کہتی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ دنیا نا پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، دنیا چاہے گی آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کو ملنے کے لیے. اور یقین کریں یہ رب کا احسان ہے. بے شک ایسے. ہر ٹائم لائن میں نا اتنے مریض ہوتے ہیں ہزاروں میں، یہ رب کا کرم ہے. اور ماں باپ کی دعائیں. میں اکثر کہتا ہوں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، کیونکہ روحانیت کا بھی میرے پاس الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ میں نے وہ جامعہ لاہور اسلامیہ سے پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ اس میں نا جو لوگ آتے ہیں نا دعا کے لیے، تو پھر میں صرف ایک کہتا ہوں یار جس کے گھر میں ماں نا، ماں کے رات کو ماں کے پاؤں دباؤ اور دعا مانگ لو رب کے حکم سے. یہ جو پیر صاحب ہے نا جو کہہ دیں گے نا رب قبول کر لے گا، اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اس لیے یہ حکمت جو ہے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر سوال ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ کیا گورے بھی حکیم ہیں؟ ہاں، یہاں پہ ان کے ہاں تو ذرا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے نا، وہ لوگ اس چیز کو شاید اس طرح سے نہیں، میرے نالج میں یہی ہے کہ وہ نہیں ہے. یہ یہاں پہ چھوٹی سی بات کرتا ہوں.
وہاں پہ نا یہ چھوٹی سی بات میں کرنے لگا تھا کہ لوگ جو دوائیاں کھاتے ہیں نا، جو فون آیا تھا مجھے کہ آپ کی دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ، ہمیں کسی ڈاکٹر نے کہا تھا، ادھر سے فون آیا ہے پاکستان کے کہ حکیموں کی جو دوائیاں نا گردے خراب کرتی ہیں، تو آپ کے گردے ڈیمیج ہو جائیں گے۔ میں نے پھر اسے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں نا، اب تو نیٹ ہے، آپ ابھی سرچ کریں دنیا میں جو 10 ممالک ہیں یا 5 ممالک ہیں جن میں گردوں کا مریض بہت زیادہ ہے، سرچ ہمارے کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ یورپ کنٹری نکلیں گی۔ تو میں کہا یورپ کنٹری میں تو حکیم ہی نہیں ہے، تو میں کہا وہاں پہ کون آپ کے گردے خراب کر گیا؟ میں کہا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، جہاں پہ ڈاکٹر کوائک بیٹھے ہیں وہاں پہ طبیب بھی کوائک بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی طبیب کوائک بیٹھا ہے، حکیم ایسا بیٹھا ہے، تو حکیم تو میں کہنا نہیں چاہتا، یقین کریں مجھے جب کوئی حکمت کہتا نا حکیم، تو میں کہتا ہوں طبیب کا، اگر اس کی وجہ حکیم لفظ بہت بڑا ہے، حکمت، دانائی، پہلے یہ حکیم کا لفظ دانا لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، علم والے لوگوں کے لیے جو اچھی بات بتاتے تھے۔ آج ایسی واہیات گفتگو کرنے والے بندے کو اب جب حکیم کہتے ہیں تو پہلا تو ہم غلط کرتے ہیں کہ یار وہ حکیم کہنے کے لائق ہے، یہ تو صفت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں آنا۔ دوسرا جو وہاں پہ سوال تھا نا گورے، اس چیز کو میں ایک بات بتاتا ہوں، میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، نام نہیں لوں گا، وہاں پہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا بھائی یو ایس اے میں ہے اور وہ ہربل کا بہت بڑا بزنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک انڈین کنٹری کا بھی ساتھی ہے۔ تو وہاں پہ نا آپ کی ویڈیو انہوں نے میرے ساتھ، آپ کا پروگرام دیکھا، میں نے شیئر کی، آپ کی ویڈیو انہوں نے سنی، 1 2 3 4 جب سنی نا تو مجھے کہتے یہ حکیم صاحب جو ہیں اس طرح کے لوگ آپ کے پاکستان میں ہوتے ہیں، انہوں نے ساری وہ ٹرانسلیٹ انگلش میں کر کے نا کہتے یار یہ ایسے حکیم بھی آپ کے پاکستان میں ہے، کہتا یار انہیں نا آپ یہ کوٹ شوٹ پہنواؤ، ان کی تھوڑی سی یہ داڑھی شڑی کٹ کرو، تو یار یہ تو ہمارے تو لوگ ان کے جو ہے نا کانٹینٹ بنائے ان کے لیے۔ تو میں نے کہا دیکھیں جو ہے نا یہ تو الحمدللہ رب نے اسی میں عزت دی ہے، الحمدللہ۔ تو رہی بات پینٹ کوٹ، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب میں سمجھوں گا میرے لیے مناسب ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اب گورے بھی مان رہے ہیں کہ یار واقعی اس میں علاج ہے۔ اچھا، اس کو سر میں سوال کو ذرا دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں چند لوگ جو ہیں ان کا مان لینا وہ تو ایکسیپٹنس نہیں ہے نا، سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی اوتھینٹک ہے آج کی ڈیٹ میں، دیکھیں بینگ اے مسلم ہمارا تو اس پہ ایمان ہے کہ بالکل ایسا ظاہر ہے اگر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں کہہ دیا تو آگے سوال نہیں بنتا۔ لیکن ویسے اگر ویسٹ میں، کیونکہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ویسے ہمارے اسلام سے لینے میں، جو اچھی چیز ہماری تھی انہوں نے لے لی، اور الحمدللہ ہم بھی اتنے کھٹو ہیں، ہم نے ہر ان کی بری چیز لے لی۔ سر اگر اس کی آج کے اس ماڈرن دور میں اوتھینٹسٹی اتنی اچھی تھی تو انہوں نے اس کو ایک بڑے لیول کے اوپر کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک پہلی بات جو اس کا جواب کچھ آپ نے دے دیا ہے کہ ہم نے انہوں نے ہماری اچھی چیزیں لے لیں، ہم نے ان کی بری چیزیں لیں جی۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع آیا، مجھے اب یاد نہیں کون سا جنگ کا موقع تھا، جس میں وہ قیدی بنے نا، جو انہیں صرف اتنا کہا گیا آپ نے ہمارے بچوں کو نا پڑھانا ہے۔ اب وہ کون سا، انہوں نے کوئی قرآن تو نہیں پڑھانا تھا، ان کے پاس کون سا علوم تھا، انہوں نے اپنا علوم پڑھانا تھا، دنیاوی تعلیم تھی نا۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، وہاں پہ اس چیز سے کیا ثابت ہوتا ہے، ہمیں بھی جدت اختیار کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی وہ علم پڑھنا چاہیے، پڑھ کے ان کے مقابلے میں آنا چاہیے۔ یہاں پہ دوسرا سوال یہ ہے، اب وہ ہم سے تو نہیں لے سکے، اس کی ریزن کیا، ہم نے اتنی ترقی نہیں کی، ہمارے اندر جدت نہیں آئی۔ حالانکہ دیکھیں کام ہمارا تھا، پہلے شفا خانے ہوتے تھے، بالکل ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے، صحیح، اب وہ ہاسپٹل ہیں، شفا خانے ایسا ایسا ختم ہو گئے۔ میں جب چھوٹا سا تھا ہر ہاسپٹل میں ایک طبیب بیٹھتا تھا، اس سے پہلے تو ہوتے ہی شفا خانے تھے، ٹھیک ہے، جتنے بڑے نام ہیں وہ سارے پہلے طبیب ہی تھے۔ اب ہوا کیا، ہم نے ایسا کیا، اکثر اوقات میں کہتا ہوتا ہوں ہمارے سسٹم جو آ گیا نا یہ غلط ہے۔ کسی بھی کالجز میں، آپ کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، اب جہاں پہ ہلکی سی یہ والی کرپشن بھی آ گئی نا، پڑھانے والے بھی، یار وہ میرا بیٹا آ جائے کرے گا تھوڑی دیر کے لیے، وہ پورا ٹائم نہیں آ سکتا، یا کسی طریقے سے پاس کروا دیں۔ تو اب دیکھیں ہم ایسے کرتے کرتے دیکھیں جب وہ بچہ پڑھے گا نہیں، پریکٹیکل نہیں کرے گا، وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اچھا، ہم ان چیزوں میں آتے گئے، اس سے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ہماری اولادیں علم میں کم ہوتی گئیں، جو پہلے طبیب تھے وہ دنیا سے جاتے رہے، وہ اپنی چیزیں شیئر بھی نہیں کر کے گئے ہیں، کتابیں لکھ کے گئے، لیکن کتابیں اتنی مشکل ہیں کہ عام بندے کے فہم میں ہے نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ اس چیز میں بھی کئی لوگ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں،
طبیب حضرات بھی، ڈاکٹر حضرات بھی، کہ آپ ہر چیز اس پہ پوڈ کاسٹ میں بتا دیتی ہیں، پروگراموں میں بتا دیتے ہیں، تو آپ کا مطلب تو بند ہو جائے گا، لوگ تو آپ کے نسخے استعمال کرتے رہیں گے. میں کہا دیکھو، میں یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں نا، بہت ساری دنیا دور بیٹھی ہے، وہ چیزیں سنتی ہے، واٹس ایپ پہ پوچھ لیتی ہے، لے کے استعمال کر لیتی ہے، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتا. صدقہ جاریہ. جتنا بھی علم، اب دیکھیں صحابہ کرام ایک آیت، ایک لفظ کا ترجمہ پڑھتے تھے، آگے جا کے بتاتے تھے. تو ہم کتنے نااہل ہیں کہ ہمیں اتنا کچھ آتا بھی ہو نا، جو بھی ہم نے پڑھا آتی کے والے سے، پھر ہم آگے نہ پہنچائیں، تو یہ تو ہم نے بخل کیا نا. تو میں اسے بچنا چاہتا ہوں، میں تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے. اور یقین کریں، جو لوگ کل تک کہتے تھے نا کہ صاحب تہاڈا مطلب نہ ہونا نہیں چلنا، تو یہ سارا کچھ دسی جا رہا ہے. واللہ یقین کریں، باقی کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس تو راشی ختم نہیں ہوتا. میں کہا دیکھیں، رب کہتا ہے جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو جب رب کی مدد آتی ہے نا، ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو سوال ہے نا، یورپ کنٹریوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے. اب آپ چائنا کی بات کریں، اس نے ہربل کے اوپر اتنی ریسرچ کی، اس ٹائم پاکستان سے لوگ بھی علاج کروانے کے لیے چائنا جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. مقصد کہنے کا کہ اب انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ ایلوپیتھک اگر ہسٹری میں دیکھا جائے، آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو شربت کھانسی کے دوسری تھی، بہت ساری ایسی ادویات تھیں جو تھیں، اب نہیں ہے، کیونکہ ان کے کیمیکل ریئیکشن اب وہ سائیڈ افیکٹ پہ چلی گئی تھیں، کیونکہ وہ کیمیکل ہے. آگے 2040 تک اس میں بہت ساری تبدیلی ہونے والی ہیں. ہمارا ایک سیمینار ہوا نا کہ 2040 تک ایلوپیتھک تقریباً اینڈ پہ چلی جائے گی، اتنا نقصان دے گی، اتنا دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ہو جائیں گے کہ لوگ یہ سارے ہربل پہ آ جائیں گے. اور جب سے یہ ہماری 4 سال پہلے ہوئی تھی، 4-5 سال سے اب دیکھیں پوری دنیا کس کے اوپر لگی ہوئی ہے، ہربل کے اوپر. آپ کسی میڈیکل سٹور میں چلے جائیں، ہرب کے نام سے، ہربل کے نام سے کتنی چیزیں بک رہی ہیں. اور ابھی ایون ایلوپیتھک نے بھی ہربل کی بہت ساری چیزیں نکال دی. سر یہی چائنا نے یہی کیا ہے نا. بہت سارے ڈاکٹر حضرات جو کل تک طب کو برا کہتے تھے، آج اپنے برانڈ لانچ کر رہے ہیں، آج اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. اچھا سر، پروڈکٹ تو بہت ساری آ گئی مارکیٹ میں، ایون گلوبلی بھی اگر دیکھا جائے. اب یہ فار ایگزامپل اشوگندھا ہے، سلجیت ہے. سر کروڑوں روپیہ ہماری ڈومین میں امیزون کے اوپر لوگوں نے اس 2 پروڈکٹ سے کما لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بتانے والا کوئی نہیں ہے، طبیب کوئی نہیں ہے نا سر. یہ ساری کہاں سے ہو رہی ہیں، کون اس کو پروموٹ کر رہا ہے، کیسے آ رہی ہیں پتہ نہیں، لیکن ایک چھٹا آ رہا ہے ہربل کی طرف سے، وہ لوگ لے رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، مستفید بھی ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر تو کھڑا ہے آج بھی. اب ڈاکٹر کی اصل ڈیوٹی بیماری کو تشخیص کرنا ہے، نہ کہ میڈیسن ہے، وہ فارماسسٹ کا کام ہے. اب اسی طرح طبیب کا کام ہے بیماری اور اس کی وہ دینا. طبیب کہاں ہے سر، وہ نہیں آ رہے. یار یہی بات جو ہے نا آپ کے پروگرام میں، اچھا یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آپ جیسے لوگ ابھی بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اچھا کام کرنے والے پروموٹ ہوں، جو غلط کام کریں وہ ڈی گریڈ ہوں. بالکل. اچھا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. دیکھیں اصل جو مومن ہے نا، اگر وہ برا کام ہو رہا ہے اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اسے زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو یار کم از کم دل میں تو برا جانے. تو یار یہ ہم تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم پیسے کے لالچ میں اتنا آ چکے ہیں، ہم برے کو خود بلا کے دعوت دے کے اپنے ویوز کی خاطر، چند روپوں کی خاطر وہ دھڑا دھڑ مارکیٹ میں. اور یہ نہیں جانتے اگر یہ کوئی ایسا ٹوٹکا بتائے گا، ایسی کوئی چیز بتائے گا، لوگوں کو نقصان ہوگا تو اس کا گناہ بھی ہمیں ملنا ہے. دیکھیں منیر بھائی، آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ نے مجھے بلایا، میں نے یہاں پہ کوئی نسخہ بتایا، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس اجر میں آپ شامل ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ نے مجھے بلایا، میں نے کوئی ایسی چیز بتائی جس سے لوگوں کا نقصان ہوا، تو اس نقصان میں بھی آپ برابر کے شریک ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کو بلکہ زیادہ گناہ ملے گا کیونکہ مجھے ڈھونڈ کے بلایا آپ نے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس حوالے سے آپ جیسی سوچ اگر ہر پوڈ کاسٹ والا یا ہر شوز والے اس طرح کر لینا تو یقین کریں یہ پہلی سیڑھی ہے جس سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. چلیں جی انشاءاللہ اللہ کرے. سر تھوڑا سا آتے ہیں ذرا سوالوں کی طرف. سر سردیوں میں اکثر شکایت ملتی ہے ہمیں، بچے بھی کرتے ہیں شکایت، بوڑھے بھی کرتے ہیں، ایون جوان بھی اب تو کرنے لگ گئے ہیں. جوڑوں میں دردیں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی بازو میں، کبھی اینکل میں، کہیں نہ کہیں آپ کو دردیں جسم میں نکلتی. اگر اچھا کوئی بہت ہی تندرست بھی ہے نا، وہ صبح جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کی عجیب ہی کمر اسٹف سی ہوئی ہوتی ہے، باڈی پوری ایک دم اکڑی سی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا اس میں سب سے پہلی بات، سردیوں میں اکڑاؤ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جسم میں ڈرائنس، خشکی بہت بڑھ جاتی ہے. صحیح. خشکی کیوں بڑھتی ہے؟
ہم پانی کا استعمال، چونکہ ہر بندہ ہی پانی اس لیے نہیں پیتا کہ بار بار یورین آ جائے گا. جی ایک تو پانی زیادہ پئیں اور نیم گرم پئیں. ٹھیک ہے. نیم گرم اپنی 8 گلاس 10 گلاس پئیں لیکن نیم گرم پئیں. دوسرا اس موسم میں قہوہ جات استعمال کریں تاکہ پانی کی کمی پوری ہو. دیکھیں رب جانتا ہے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. رب نے اسی موسم میں فروٹر، موسمی، کنو، بالکل ایپل، یہ سارے پھل، آگے خربوزہ بھی آ جانا ہے، پپیتا ہے، یہ پھل کس لیے ہیں؟ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں استعمال کریں. پھر اس کے بعد رب نے دیکھیں ہم پورا سال ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے. جب سردیاں آتی تو دل کرتا ہے. بالکل ایسے. گرمیوں میں سامنے پڑا ہوتا ہے ڈرائی فروٹ، نہیں دل کرتا. سردیوں میں دل کرتا ہے یہ کھائیں. تو یہ بھی اعتدال کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھائیں. اس کے اندر آئل ہوتا ہے. جی آئل کیا کرے گا؟ وہاں پہ جو ہمارے ڈرائنس آ رہی ہے، جوڑ جو ہے نا، ان کے اندر خشکی آنے کی وجہ سے نا، ڈرائنس آنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ہمارے جتنے بھی یہ جوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نا فلوڈ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ فلوڈ جب ختم ہوتا ہے، لیکوڈ پنجابی چنو گریس کہہ لو، جب وہ ختم ہوتی ہے، مک کہہ لو، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ پھر رگڑ کھاتے ہیں. صحیح. آپ کا جو گھٹنا ہے ویسے جب فولڈ ہوگا تو کڑک کی آواز آئے گی. اکثر لوگ نماز پڑھتے ہوئے ایسے، وہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ آپس میں ٹکرا رہا ہے اور ٹکرا کے بھرنا شروع ہوتا ہے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ صاحب وہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے گھٹنے چینج ہوں گے. میں کہا کوئی نہیں کروانے. نہیں تو کل کو آپ کا حال یہ ہونا کہ ہلکا سا آپ کو تھوڑا سا کہیں پہ جمپ آ گیا، کوئی نیچے پتھر آ گیا، ان بیلنس ہونا ہے تو پھر یہ بالکل گیا، بالکل آپ کا پیسہ بھی ضائع. ایسی ایسی دوائیاں الحمدللہ حکمت میں ہیں اور میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آئے ہیں. اور یہ بیماری چھوٹی سی آپ کو یہاں پہ وضاحت کر دوں، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں فوری طور پہ پین کلر لیتے ہیں. نہ کہ پانی زیادہ پئیں، دیسی گھی سالن میں استعمال کریں، مرغن اغذیات چھوڑ دیں. وہ ٹیبلٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹیبلٹ کیا کرتے ہیں کہ وقت آتا ہے ہاتھ ایسے ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے پاس کئی مریض ہیں اور اس کی شدت درد کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ پین کلر نہ کھائیں تو سکون نہیں ہوتا. ایک وقت آتا ہے پین کلر بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں. پھر وہ نیبرول اور سن کرنے والی ایسی ایسی ٹیبلٹ ہیں وہ کھاتے ہیں. صحیح. لیکن اس سے ہوتا ہے کہ جتنی وہ ایسی دوائیاں کھاتے جاتے ہیں ان کے پٹھے، اعصاب، دل کمزور، گردے کمزور ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے. اس کا سادہ سا حل ہے، بڑا سادہ سا. پہلا کام آپ نے کرنا، صبح ناشتہ دلیا جو یا دلیا گندم دیسی گھی میں، دوپہر میں گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ، کبھی کبھار بکرا یا دیسی مرغی کا ایک آدھا پیس ڈال لیں پوری ہنڈیا میں. ٹھیک ہے. دیسی گھی ملا لیں، ادرک، لہسن، زیرہ، کالی مرچ، ہلدی زیادہ ڈالیں، نمک لال مرچ کم ڈالیں، سالن زیادہ کھائیں. ٹھیک ہے. روٹی، کئی لوگ روٹی لگا کھاتے ہیں، وہ ڈرائنس پیدا کرتی ہے. ڈرائنس کیا کرتی ہے؟ کانسٹیپیشن پیدا کرتی ہے. صحیح. تو یہاں پہ غلطی ہوتی ہے.